اپنے اعلیٰ معیار کی وجہ سے کلاسیکل فن کے طور پر اسے یاد کیا جاتا تھا۔ باوجود زلزلوں کی تباہ کاریوں کے اور جنگجو کے جو یونانی عمارات پر بھی محفوظ ہیں، ان سے یونانیوں کی عمارات کے کردار، ان کی سادگی اور خوبصورتی کا ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ عوام کے لیے جو عمارات تعمیر کی گئی تھی میں مندروں کو اہمیت حاصل تھی، ٹیمپلز کو، کیونکہ وہاں پوجا کی جاتی تھی۔ اور اب ہم آگے پڑھیں گے سگنیفیکینس آف ٹیمپل۔ مندروں کو بعض اوقات کو شادہ اور متبرک جگہ پر بنایا جاتا تھا اور جسمانی تربیت اور تفریح کے لیے جمنیزیم، اسٹیڈیم، تھیٹر اور کانسرٹ ہالز بنائے گئے تھے، جس میں آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہوں گے۔ جو 4 چیزیں ہم نے ابھی ڈسکس کی ہیں وہ ہیں جمنیزیم، اسٹیڈیم، تھیٹر اور کانسرٹ ہالز۔ لوگوں کی مصروفیات زندگی صرف ذاتی ذہنوں تک ہی محدود نہیں تھی، بلکہ اس سے زیادہ مارکیٹ، ستونوں والے ہال اور فاؤنٹین ہاؤسز بنائے گئے تھے۔ یونانیوں نے ہمیشہ مندر، تھیٹر، جمنیزیم اور مارکیٹس بنائی۔ یہ عمارات ان کی زندگی کا ایک اہم حصہ تھی۔ یونانی مندروں کو گھروں ہی کے نمونے پر تعمیر کیا گیا تھا۔ اب اگلی اسکرین پر آپ کو میٹیریل نظر آ رہا ہے، وہ میٹیریل جو ان تمام بلڈنگس کو بنانے کے لیے استعمال کیا گیا تھا: سن برن برکس، ووڈ، ہارڈ لائم اینڈ ماربل۔ عمارات بنانے کا یہ سامان اور یہ طریقہ کار، ساز و سامان دھوپ کی سکھائی گئی اینٹیں تھیں۔ اینٹیں لکڑی، ریت، مٹی کا گارا اور پتھر تھے۔ پہل عام طور پر دھوپ کے لیے سکھائی گئی اینٹیں اور لکڑی استعمال کی گئی، لیکن بعد میں پتھر کو تعمیراتی پتھر کے طور پہ یا مٹیریل کے طور پہ استعمال کیا گیا۔ مثلاً سخت چونے کا پتھر یعنی ہارڈ لائم سٹون، جس کا ذکر میں ابھی پہلے کر چکی ہوں، کونگلومیریٹ جس کو کہا جاتا ہے، اور سنگ مرمر وغیرہ ہمیں پہلے 2 قسم کے پتھر کو استعمال کرنے کے بعد ان پر سٹکو یعنی ماربل ڈسٹ اور چونے کو ملا کر بنایا ہوا مسالہ بنایا گیا تھا۔ اس کی تہہ دبا دی جاتی تھی اور سطح کو ہموار کر دیا جاتا تھا۔ 6 صدی سے سنگ مرمر ان علاقوں میں استعمال کیا گیا جہاں آسانی سے دستیاب تھا۔ شروع کے دور میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ عمارات کی چھتیں اور کارنس ریت اور گاڑی کے گارے سے، مٹی کے گارے سے بنائی جاتی تھی، لیکن بعد میں سنگ مرمر کا استعمال کیا جانے لگا تھا۔ پتھر میں یونانی عمارات بنانے کے طریقے میں نہ صرف کھنڈرات بلکہ عمارات سے بھی ملنے والے قطبوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان پتھروں کے قطبوں پر عمارات بنانے پر اخراجات، ٹھیکہ اور تفصیل کے بارے میں تحریر کیا جاتا تھا۔ عمارات بناتے وقت پتھروں کو چٹانوں سے کاٹ کر ضرورت کے مطابق شکل دی جاتی تھی۔ اس کے بعد پہاڑ کی ڈھلوانوں سے نیچے جھکایا جاتا تھا اور پھر گاڑیوں کے ذریعے مطلوبہ مقام پر پہنچایا جاتا تھا۔ پتھروں پر کاٹنے کے نشانات بھی ظاہر کرتے ہیں کہ انہیں کسی طریقے سے اوپر اٹھایا جاتا تھا یا بلندی پر پہنچایا جاتا تھا۔ پتھر اٹھانے کے 3 اہم طریقے ہیں جو کہ ڈسکس کیے گئے۔ اس میں ہم سب سے پہلے لوپ کٹ پروسیس کے بارے میں بات کریں گے۔ لوپ کٹ پروسیس سافٹ سٹونز پر استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں یہ طریقہ، لوپ کٹ پروسیس کا طریقہ نرم پتھر پر استعمال کیا جاتا تھا۔ دوسرا طریقے سے پتھر کی دوسری طرف گروو بنایا جاتا تھا اور تیسرے طریقے میں پتھر کے گرد لوپ لگایا جاتا تھا۔ سنگ مرمر کو اٹھانے کے لیے بھاری پتھر کی چٹانوں کا آلہ استعمال کیا جاتا اور ٹانگز بنائے جاتے۔ چمٹے سے پکڑنے کے لیے سوراخ اطراف اور اوپر کی طرف بنائے جاتے۔ پتھر کو عمارات بناتے وقت مطلوبہ مقام تک لے جانے کے لیے ایک کرو بار کا استعمال کیا جاتا۔ پتھروں کو آپس میں جوڑنے کے لیے لوہے اور کانسی کی بنوں، کھونٹیاں اور کینچیاں استعمال کی جاتی تھیں، جن کے سرے خمیدہ ہوتے تھے اور چمٹیوں کی اشکال مختلف ادوار میں مختلف شکلیں بدلتی رہی ہیں۔ بھاری بوجھ اٹھانے کا طریقہ، جیسا کہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ٹانگز اور لفٹس کا استعمال کیا گیا تھا۔ اب ہم بات کریں گے بھاری بوجھ اٹھانے کا طریقہ، جسے کہتے ہیں پلی سسٹم۔ عمارات بنانے میں اعلیٰ پائی کے اوزار کا استعمال کیا جاتا۔ آج کل بھی اس قسم کے اوزار استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے کلہاڑا، ہتھوڑی، لکڑی، اس کے علاوہ نوکدار، دندانے دار اور ہموار چھینی۔ یونانی دور میں پتھروں کو جوڑنے کے لیے جو مسالہ استعمال نہیں کیا جاتا تھا، پتھر کی سطح کے ساتھ ٹائٹ فٹنگ حاصل کر کے بہت احتیاط سے کام لیا جاتا تھا، یعنی لوہے کی مڑی ہوئی سلاخیں یعنی کریمپس کے ذریعے انہیں جوڑا جاتا تھا۔ آخر میں پالش کرنے کے لیے ہموار پتھر اور چکناہٹ کا استعمال کیا جاتا تھا۔
ستون کے ڈرمز کو جوڑنے اور خاص طور پر استعمال کرنے کے لیے جوڑ اتنے عمدہ لگائے جاتے تھے کہ وہ کم فاصلے سے بھی ہمیں دکھائی نہیں دیتے تھے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ آج کے ڈسکشن میں ہم نے پولی سسٹم کو پڑھا، لوپ سسٹم کو پڑھا، اور ہم لوگوں نے وہ پروسیس پڑھا جس کے تحت کس طرح سے پتھروں کو جوڑا جاتا تھا اور کس طرح سے اسٹکو کا مٹیریل استعمال کیا گیا، کس طرح مٹیریل میں آپ کو ڈفرینٹ مٹیریلس کے نام دکھائے گئے ہیں، اور ٹائپس آف آرکیٹیکچر کے بارے میں ڈسکشن کی گئی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگلی لیکچر میں ہم یونانی فن تعمیر کی خصوصیات پر بات کرنے والے ہیں۔ بہت شکریہ۔